براہ راست مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں مدارس اصلاحات کے حوالے سے علماء مشائخ کا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وحدت کا ہے، ہم سب علماء کا کام یونٹی اور وحدت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہر اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ایک لہر ہے دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی، اس میں ہم سب کو ایک کردار ادا کرنا ہے جو محراب و منبر سے الحمدللہ ادا ہو رہا ہے، اور ضرورت ہے کہ وحدت اور یونٹی کو پیدا کیا جائے۔ میں اپنے انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کے اس اجلاس کا مقصد کیا ہے اور آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تقریباً 30 لاکھ کے قریب طلباء ہیں جو مدارس عربیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2019 سے پہلے پاکستان میں 5 مدارس بورڈ تھے، لیکن 2019 کے بعد مدارس بورڈ کے حوالے سے حکومت نے پالیسی کو تبدیل کیا اور ہمارے مطالبے پر کیا کہ وہ بڑے بڑے ادارے جن کے ساتھ ہزاروں مدارس وابستہ ہیں ان کو بھی یہ حق دے دیا جائے کہ وہ بھی بورڈ جو ہے رجسٹرڈ کر سکیں، بورڈ بنا سکیں۔ حکومت نے اس کے اوپر بہت لمبی مشاورت کی، کئی اجتماع ہوئے، ہمارے یہ تمام اکابرین ان اجتماعات میں موجود تھے، اور فیصلہ ہوا کہ مدارس کے بورڈوں کے حوالے سے 5 کی بجائے جو صلاحیت رکھتا ہے، قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس مدارس ہیں ان کو بورڈ کا حق دے دیا جائے۔ ہمارا بہت عرصے سے ایک مطالبہ تھا کہ بلکہ میں نے تو پاکستان بننے سے بعد کا کہا، مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو 1835 سے مطالبہ تھا کہ مدرسے کی تعلیم کو بھی حکومتی سطح پر تعلیم تسلیم کیا جائے، کیونکہ ہماری رجسٹریشن وزارت صنعت کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ مطالبہ سب کا متفقہ تھا، کوئی اس میں ایسا نہیں تھا جو یہ مطالبہ نہ کرتا ہو، کیونکہ مدرسے کا کام تعلیم ہے۔ اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ہم نے اگر سند لے لی ہے تو پھر بھی وزارت تعلیم کے پاس آتے تھے، HECP کے پاس، وزارت تعلیم سے لیٹر، فلانا لیٹر، فلانا لیٹر۔ تو 2019 میں یہ فیصلہ ہوا کہ نئے بورڈ بنائے جائیں گے، اور جو میں نے آپ کو حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں کہ 10 نئے بورڈ جو ہیں وہ اپلائی کیے گئے، اس کا معیار دیکھا گیا اور 10 نئے بورڈ قائم کر دیے گئے۔ آج الحمدللہ یہ تمام بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ کو علم میں ہے، میڈیا کو علم میں ہے، کوئی مخفی نہیں ہے اس سے۔ ایک بات میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے کہا کہ ہم تو خود مدرسے کے طالب علم ہیں، مدرسے سے پڑھے ہیں، اور مدرسے پڑھانے والوں کی اولاد ہیں، مدرسے بنانے والوں کی اولاد ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ مدرسے کا کوئی معاملہ آئے اور ہم اس پہ کمپرومائز کر جائیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اکابرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی مدرسے کا کوئی معاملہ آیا، صف اول میں کھڑے ہو کر انہوں نے مدرسے کی، مدرسے کے طلباء کی، مدرسے کے اساتذہ کی، مدرسے کے عزت و وقار کی جنگ لڑی ہے۔ پھر ایک خوف بلا وجہ ہر وقت ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا تھا کہ جناب بیرونی ایجنڈا۔ کیا کوئی بیرونی ایجنڈے والا آ کے مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اپنے مدرسے میں بخاری شریف نہ پڑھاؤ، تم اپنے مدرسے میں مسلم شریف نہ پڑھاؤ، تم اپنے مدرسے کے اندر جو ہے تحاوی نہ پڑھاؤ؟
کیسے ممکن ہے کہ کوئی آگے مجھے کہے کہ تمہارے مدرسے میں دورہ تفسیر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی مانے گا اس کو؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آگے کہے کہ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مدرسے میں نہ پڑھائیں، کتاب الجہاد نہ پڑھائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک خوف ہمارے اوپر ہر وقت مسلط کیا جاتا ہے کہ کوئی بیرونی ایجنڈا آئے گا اور مدرسہ جو ہے وہ کوئی ایک تنکا ہے، وہ ہوا سے اڑ کے چلا جائے گا۔ میرے عزیز بھائی، مدرسے کے ساتھ تو 30 لاکھ طلباء وابستہ ہیں، لاکھوں اساتذہ وابستہ ہیں۔ کوئی مدرسے کو بڑی بڑی جامعات اس وقت یونیورسٹی ہیں، منہاج القرآن کو لے لیں، جامعۃ الرشید کو لے لیں، عروۃ الوثقیٰ کو لے لیں، حضرت مولانا طیب طاہری صاحب کا، یعنی ابھی ٹائم کم ہے، میں اگر سب اداروں کے نام لوں تو چنگوانی صاحب کے ادارے لے لیں۔ یعنی یہ کوئی بات ہے کہ ایک تیز ہوا آئے گی اور مدرسے کو جو ہے وہ اڑا کے لے جائے گی اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے؟ بھائی خدا کے لیے، نہ میرا مدرسہ کمزور ہے، نہ مدرسے والا کمزور ہے، نہ مدرسے میں پڑھنے والا کمزور ہے، یہ بات سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس نظام کے تحت ایک ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن آفس بنا۔ ہمارے یہاں پر ڈی جی صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ تمام لوگوں کے رابطے ہیں، ان حضرات کے بھی رابطے ہیں جنہوں نے 2019 میں معاہدہ کیا۔ اب یہ بات چونکہ علم میں نہیں ہے بہت سے لوگوں کے، تو میں عرض کر دوں کہ 2019 میں جو ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کے حوالے سے اور رجسٹریشن کے حوالے سے معاہدہ ہوا، اس معاہدے پر ان حضرات کی ڈیمانڈ پر کہا گیا نئے بورڈوں والوں کے دستخط نہیں ہوں گے، ہم کریں گے۔ ہم نے کہا آپ کر لیں، ہم آپ مانتے ہیں۔ اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے دستخط ہیں، اس پر مفتی منیب الرحمان صاحب کے دستخط ہیں، اس پر قاری حنیف جلندری صاحب کے دستخط ہیں۔ یہ تمام، یہ ذرا جناب صاحب ایک مجھے دے دیں جی، یہ انشاءاللہ یہ تمام حضرات کے اس پہ دستخط ہیں، پروفیسر ساجد میر صاحب کے، مولانا یاسین ظفر صاحب کے، مولانا عبد المالک صاحب کے، صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب کے، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے، مولانا محمد افضل حیدری صاحب کے، ڈاکٹر محمد نجفی صاحب کے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جناب شفقت محمود اور ارشد مرزا صاحب کے سیکرٹری تعلیم کے دستخط موجود ہیں۔ یہ 2019 کا معاہدہ مناظر ہے۔ اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی اہم اجلاس سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک کھیل بن جائے گا۔ مدرسے کی بقا اس میں ہے یا مدرسے کی بقا مستقل نظام میں ہے؟ مدرسے کی بقا مستقل نظام میں ہے۔ مدرسے کی بقا وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہے۔ آج مجھے بتائیے، جو اسکالرشپ چاہیے، جو باقی امور چاہیے، مجھے آپ بتائیے، وہ جا کے وزارت صنعت سے لیں گے ہم؟ وزارت صنعت کہے کہ جائے آپ فلانی فاؤنڈری یا فلانی سٹیل مل میں جا کے صنعت کی اپنی تصدیق کروا لیں۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، سیاست ہمیں نہیں کرنی ہے، ہمیں مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنی۔ ہمارے پاس سیاست کے لیے علیحدہ پلیٹ فارم موجود ہیں، لیکن ہم اپنے لاکھوں طلباء کے مستقبل کے ساتھ بھی کسی کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ یہ بہت کلیئر بات ہے۔ ہم اپنے مدارس کے ساتھ بھی کسی کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ ہمیں حکومت سے بھی بہت سارے شکوے شکایتیں ہیں، ہمیں اور بھی، وہ ہم اندر کمرے میں بیٹھ کے ان سے بات کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، مسائل حل بھی ہو رہے ہیں۔ اسی لیے تو 18,400 مدارس آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آج کے اس ساری جو میں نے تمہید باندھی ہے، عرض کی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مدارس عربیہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس عربیہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس عربیہ کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور تعلیم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے مجھے تعلیم کے ساتھ نہیں رہنا، ان کے لیے حکومت جو بھی کرے، لیکن یہ جو موجودہ نظام ہے، ہماری گزارش ہے، التجا ہے، التماس ہے، عرض ہے محترم جناب وزیر تعلیم صاحب آپ سے بھی، جناب چوہدری صالح حسین صاحب آپ سے بھی، محترم جنرل صاحب آپ سے بھی، کہ اس نظام کو مضبوط کریں، اس نظام کو کمزور نہ کریں۔
اس نظام کو مضبوط کریں جو ون ونڈو آپریشن طے ہوا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا اس کو قوی کیا جائے، مضبوط کیا جائے. بینک اکاؤنٹ کا معاملہ، باقی کوئی معاملہ، وہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جو آپ اجلاس بلا رہے ہیں اس میں بیٹھیں گے، اس کو حل کریں گے. محترم جناب عطا تالر صاحب ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ آج کے اس اجلاس میں تشریف لائے. اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ میڈیا جو ہے وہ مزید ہمارے موقف کو جو ہے اچھے انداز میں بیان کر دے گا. ویسے میڈیا کے بھائیوں سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، آپ کا ہمارے ساتھ جو تعاون ہے ہم شکر گزار ہیں. میں گزارش کروں گا محترم المقام جناب ڈاکٹر غلام قمر صاحب سے جو ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن ہیں کہ وہ آپ کو اب تک کی کیا کارکردگی ہے وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس کے منسلک ہونے کی، کیا کیا ہے، کہاں پہنچے ہیں، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں اور قوم کے سامنے رکھیں تاکہ قوم کو فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہو کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. محترم المقام جناب ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم جناب چودھری صالح حسین صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور، جناب ڈاکٹر خالد محمود صدیقی صاحب وفاقی وزیر تعلیم، جناب عطا طارق صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، حاضرین مجلس السلام علیکم. میں ڈائریکٹریٹ جنرل ریلیجس ایجوکیشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑے مختصر سے وقت میں چند گزارشات پیش کروں گا جس کا ذکر علامہ طاہر اشرفی صاحب کر چکے ہیں، لیکن میں اس کی مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، اس سے آگاہ کروں گا. مدارس کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں. ہمارا تعلیمی نظام 3 بڑے ستونوں کے اوپر قائم ہے، جس میں گورنمنٹ کے سکولز ہیں، پبلک سکول سسٹم، پرائیویٹ سکول سسٹم اور مدرسہ ایجوکیشن سسٹم. یہ وہ واحد ایجوکیشن سسٹم ہے جو ان بچوں کو جن کے والدین بہت زیادہ ان کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، ان کو دینی تعلیم دیتے ہیں، ان کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناتے ہیں. یہ مدارس کی کنٹریبیوشن ہے جس کو ہم سب داد تحسین دیتے ہیں. اور یقین مانیے جب سے پاکستان بنا ہے مختلف ادوار میں مدارس کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے. مختلف ادوار میں مختلف اصلاحات بھی ہوتی رہیں، لیکن جامع طور پہ مدارس کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کی ایک لہر آتی ہے اور اس سے آگے چل کے میں یہ جو سیکوینس آپ کو سلائیڈ پہ شو کر رہا ہوں جو سائیڈوں پہ نظر آتی ہے، اس میں آپ کو میں آگاہ کروں گا کہ ہم نے کیا کیا. نیشنل ایکشن پلان بنا. اے پی ایس کے انسیڈنٹ کے بعد پوری قوم کو یہ محسوس ہوا، یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کا درد ہر ذی شعور نے محسوس کیا. اس کے بعد ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی اور متفقہ طور پہ پوری قوم نے یہ محسوس کیا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، ان کو ریفارم کیا جائے تاکہ جو مدارس کے بچے فاضل تحصیل ہو کے نکلتے ہیں ان کو مؤثر روزگار ملے، وہ معاشرے کے اچھے افراد بنے، نہ یہ کہ وہ مارکیٹ میں مارے پھرتے رہے اور ان کو روزگار نہ ملے. تو ان کو باقاعدہ طور پہ قومی دھارے میں مدارس کو لایا جائے. یہ کسی بیرونی طاقت کے دباؤ کے تحت نہیں ہوا تھا،
جیسے مولانا نے فرمایا یہ ہماری قوم کی اپنی پکار تھی، ہماری ضرورت تھی، جس کی وجہ سے ایک سیریز آف ڈسکشن شروع ہوئی تمام مکاتب فکر کے جید علماء کے ساتھ. اور جب وہ ڈسکشنز کسی حتمی نتیجے پہ پہنچی، اور وہ حتمی نتیجہ یہ تھا کہ تمام مدارس بشمول ہر مکتبہ فکر کے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تعلیمی ادارے ہیں، ان کا کسی انڈسٹری کے ساتھ، کسی سوسائٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو ان کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. اس متفقہ فیصلے کے بعد کیبنٹ نے ڈیسیژن لیا اور ایک معاہدہ طے پایا گیا علماء کے ساتھ، جن کا مفتی صاحب نے ابھی ذکر بھی کیا، علامہ صاحب نے آپ کو وہ معاہدہ دکھایا بھی، میں بھی آپ کو سلائیڈ پہ شو کر رہا ہوں. یہ وہ معاہدہ تھا جو کہ اتحاد تنظیمات مدارس اور منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے درمیان ہوا. اس کے اوپر جو سگنیچرز ہیں وہ ان تمام جید علماء کے ہیں جو اس ملک میں دینی لحاظ سے پوری قوم کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے. اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ تمام مدارس ڈائریکٹریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹر ہوں گے. یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا، ڈائریکٹریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن فیسیلیٹیٹ کرے گی، معاونت کرے گی تمام مدارس کی کہ ان میں عصری علوم کی تعلیم دی جائے. کوئی مدرسہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایسا کوئی مٹیریل پبلش نہیں کرے گا جس میں نفرت انگیز کوئی مواد موجود ہو. اور جو بیرون ملک سے طلباء آتے ہیں، وزارت تعلیم ان سے معاونت کرے گی، ان کے ویزے کا بندوبست کرے گی، ان کو سہولیات فراہم کرے گی اور ان کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے. ان شرائط کے تحت یہ معاہدہ طے پایا. گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے فلیش کیا، وزارت تعلیم کو یہ انسٹرکشن دے دی گئی کہ آپ صوبوں کے ساتھ بھی تعاون کریں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں اور اس نظام کو لے کے آگے چلیں. چنانچہ ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن معرض وجود میں آئی، وزارت تعلیم کے زیر انتظام. اور یہ وہ پرابلم تھا جس کو سب سے پہلے ڈسکس کیا گیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کیوں پریشان ہیں مدارس کی رجسٹریشن کے بارے میں. اور یہ وہ مسافت ہے جو میں آپ کو سلائیڈ پہ بتا رہا ہوں. جب آپ رجسٹر ہوتے تھے سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت، تو یہ سارا سفر طے کرنا پڑتا تھا جو کہ اگلی سلائیڈ تک جاری رہتا ہے. اور آخر پہ یہ ہوتا تھا کہ یا مدرسہ ختم ہو جاتا تھا یا مدرسہ کا محتمم ختم ہو جاتا تھا. یہ اتنا طویل سفر طے کرنا پڑتا تھا اور اتنی زیادہ شرائط قابل قبول نہیں تھی. تب یہ کہا گیا تھا کہ اسے وزارت تعلیم کے اندر لے کے آئیں. تو ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی وہ یہ صرف 5-6 سٹیپس ہیں. ایک فارم ہے جو کہ ہم نے ترتیب دیا مشاورت کے ساتھ، جس میں ہر قسم کی تفصیل موجود ہے ایک ہی فارم کے اندر. یہ میں آپ کے سامنے فلیش کر رہا ہوں. اس میں ہر مدرسہ اپنی تفاصیل لکھتا ہے، اپنے ریجنل ڈائریکٹر کے پاس جاتا ہے. ریجنل ڈائریکٹر اس کی آن گراؤنڈ جا کے ویریفیکیشن کرتے ہیں. اس کے بعد وہ فارم ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائریکٹریٹ جنرل کے ہیڈ کوارٹر میں. وہاں اس کی دوبارہ پڑتال ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم ان کو رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، جس میں زیادہ سے زیادہ اگر وقت لگتا ہے تو صرف 2 ہفتے کا لگتا ہے. اس میں کوئی پیسہ انوالوڈ نہیں ہے اور کسی بھی بندے کو سفر طے کر کے اسلام آباد آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اتنا آسان ترین اور مفصل طریقہ رجسٹریشن کا ہم نے انٹروڈیوس کیا، متعارف کروایا.
تو یہ ایک ویژن تھی جس کے تحت ہم اس ڈائریکٹریٹ کو لے کے چلے کہ ہم نے کیا ہے اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے اور اس کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے. ہمیں مینڈیٹ جو دیا گیا وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. جو معاہدہ طے پایا اسی کو ہم نے اپنے کارکردگی کے لیے اپنے لیے رکھ لیا. اس میں دو چیزیں یہ تھیں کہ 5 سال کے اندر اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان کو ریجنل بورڈ آف ایجوکیشن ان کے ساتھ منسلک کر دیں گے. ہمارے مدارس کے بچے میٹرک کر سکیں گے, ایف ایس سی کر سکیں گے, بی اے بی ایس سی کر سکیں گے اور زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. آج فوج میں بھی ہیں, آج وہ سول سروسز میں بھی ہیں, آج وہ ٹیکنیکل کالجز میں بھی ہیں, یونیورسٹیز میں بھی ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ بھی اپنے ذمے لیا کہ ہم ان کو جو فارن اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو ویزا مہیا کریں گے 9 سال تک کے لیے. وزارت جو داخلہ ہے اس کے ساتھ مل کے وزارت تعلیم کی طرف سے ہم ان وساست سے ان کو ویزے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. ڈائریکٹریٹ کے اندر 16 ریجنل آفس ہیں جو کام کر رہے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ہیں انکلوڈنگ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان. ملک کے ہر کونے کونے میں ہمارا دفتر ہے. اس کے آگے ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر 2 بندے کام کر رہے ہیں جو کہ NCHD نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ہیں اور وہ ہر بندے ہر محلے ہر گلی میں جاتے ہیں, ہر مدرسے کو جا کے وزٹ کرتے ہیں. تو کوئی گیپ نہیں ہے مدارس اور ڈائریکٹریٹ یا وزارت تعلیم کے درمیان. آج تک ہم نے کیا کیا, صرف 3-4 سال کے عرصے میں ہم نے جو پہلے 5 وفاق تھے ہم نے یہ محسوس کیا کہ مدارس کی جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان 5 وفاق جو ہیں صرف وہ کنٹرول نہیں کر پا سکتے. وہ زیادہ تر کراچی میں ہیں. جس نے بلتستان سے جانا ہے وہ کراچی کیسے پہنچے گا, جس نے پشاور سے جانا ہے وہ کیسے پہنچے گا, جس نے ڈیرہ غازی خان سے جانا ہے وہ کیسے پہنچے گا. تو وزارت تعلیم نے 10 نئے بورڈ تشکیل دیے تاکہ مدارس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے رجسٹریشن کے لیے اور اس کے ساتھ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ وہ 9 بنے تاکہ وہ سند دے سکیں جو قابل قبول ہو پورے پاکستان میں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے علامہ بھی فرما رہے تھے 18,600 مدارس ہمارے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں. ان مدارس کو ہم نے اساتذہ پرووائڈ کیے ہیں, مہیا کیے ہیں جن کی کم از کم ماسٹرز ڈگری ہے انگلش, میتھمیٹکس اور جنرل سائنس. ان 3 سبجیکٹس کے اساتذہ کرام ہم مدارس کو دے رہے ہیں جن کی تنخواہ وفاقی وزارت تعلیم دیتی ہے. چیزا کہ اس کی اپروول ہمیں پلاننگ کمیشن سے ملتی ہے لیکن جو فنڈنگ ہے وہ وزارت تعلیم کی طرف سے ہوتی ہے. ان ٹیچرز کو ہم نے اسی لیے متعین کیا ہے کہ وہ جو عصری علوم کی تعلیم ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو دے سکیں اور وہ بورڈ آف ایجوکیشن میں میٹرک ایف ایس سی کے اور اس سے آگے ایگزام دے سکیں. نیشنل کریکولم کاؤنسل نے جب نیشنل کریکولم اپروو کر دیا تو اس کے بعد ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ طلباء کو مفت کتابیں نیشنل بک فاؤنڈیشن سے نیشنل کریکولم کی پرنٹ کروا کے ایشو کی ہیں وزارت تعلیم کی طرف سے. اس کے علاوہ جتنے اسٹوڈنٹ باہر سے آئے ان کے ہم نے ویزا ایکسٹینشن اور اس کی پروویژن دی. 1609 اسٹوڈنٹ ہیں جو مختلف مدارس میں پڑھنے کی 53 ممالک ہیں جن کے فارنر اسٹوڈنٹس ہمارے مدارس میں زیر تعلیم ہیں. 115 مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیلیگرافی کی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کو نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کے تعاون سے وزارت تعلیم نے ان کے ساتھ معاونت کی اور ہم نے ان کو کیلیگرافر بنایا. اور ان کی کیلیگرافی اگر آپ دیکھ لیں تو مستقبل میں بہت سے صادقین انشاءاللہ تعالی مدارس سے پیدا ہوں گے جو کہ یہ پہلے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ 2500 طلباء جو مدارس کے ہیں ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی گئی ہے. اس سال میں
اگلے سال میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے جو فنڈز ہیں وہ مختص کیے جا رہے ہیں. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مدارس کے جو بچے ہیں ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹس کے اوپر, آئی ٹی کے اوپر, ڈیٹا انٹری آپریٹرز کے اوپر, کوکنگ, بیکنگ, بیوٹیشین کے کورسز جو ہماری طالبات ہیں انہوں نے کیے ہیں. تو یہ ایک نئی لہر آئی ہے مدارس کے اندر کہ وہ بچے مدرسے سے نکل کے بہت کارآمد افراد ثابت ہوں گے اس سوسائٹی کے لیے. یہ چند ایک تصاویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں ان کی خطاطی ظاہر کرتی ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کے کتنے اچھے خطاط بنیں گے. یہ اساتذہ کی ٹریننگ ہے, یہ جو ان کے ٹریننگ سیشن ہے ان کی 2-4 پکچرز ہیں. یہ کنکلوژن میں صرف اتنا کہوں گا کہ مدارس اس قوم کی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, اس حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم نے سب نے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے. اور جو ڈی جی آر ای نے کام کیا ہے, باقی سارے کام تو آپ کو بتا دیے, جو بین المسالک ہم آہنگی ہے وہ جو پیدا ہوئی ہے ان 3-4 سال میں. آپ نے مختلف قسم کے جو مذہبی تہوار ہوئے ہیں ان میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس طریقے سے تمام مسالک جڑ کے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی شکل پیش کر رہے ہیں. اور یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے, ہمارے سیکیورٹی کے لیے انتہائی لازم ہے. اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں صرف اور صرف اتحاد چاہیے, صرف اور صرف اتحاد چاہیے, صرف اور صرف اتحاد چاہیے, جس کے لیے ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن اپنا پورا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ہم دین اور دنیا دونوں کی خدمت کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم ہر نماز کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آخرت کی فکر ہے اور ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے؟ ہمیں عصری تعلیم حاصل کرنا ہے. یہ جدید دور کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور مدارس اس سے باہر نہیں رہ سکتے. بہت بہت شکریہ آپ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. میں گزارش کروں گا محترم جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب سے کہ وہ اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے اور وقت کا بھی خیال کرتے ہوئے آپ حضرات سے مخاطب ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب نے علامہ طاہر اشرفی صاحب کی بریفنگ سن لی اور بڑی مفصل جو گفتگو فرمائی ڈی جی آر ای صاحب نے, جنرل غلام قمر صاحب نے, وہ بھی آپ سب نے سن لی. چند گزارشات ہیں, صرف 2-3 منٹ لوں گا. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت یہ سارا نظام کھڑا کیا گیا. اب جس وقت یہ معاہدہ طے پا رہا تھا نہ تو کسی کے اوپر کوئی بار گراں تھا, ویلنگلی سب لوگ اس اجلاس میں آئے, ڈسکشن ہوئی. نیشنل ایکشن پلان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم, اور ایک چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا, اس وقت ہم ایف اے ٹی ایف کے گھنے بادلوں کے نیچے کھڑے ہوئے تھے. دنیا جہان میں باتیں ہو رہی تھی عسکریت پسندی کی, دہشت گردی کی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس سارے نظام سے وہ جو فضا تھی وہ چھٹ گئی. آج جب مدارس رجسٹر ہو گئے ہیں, ٹرانسپیرنسی ہے, اکثر بڑے مدارس اپنے آڈٹ کروا رہے ہیں, انٹرنل آڈٹ بھی کر رہے ہیں, ایکسٹرنل آڈٹ بھی کر رہے ہیں. مدارس جیسے انہوں نے کہا ہم آہنگی کا, مدارس کے ہیڈز ایک دوسرے کے مدارس وزٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عصری تعلیم کا سلسلہ ہے یہ ناگزیر ہے. ہمیں اپنے طلباء کو جدید دور میں لانا ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دینی تعلیم نہ کریں. دینی تعلیم اور عصری تعلیم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر اسلام کے سنہری دور کو یاد کریں تو اس وقت جملہ مدارس سینٹرز آف ایجوکیشن اور سینٹرز آف ایکسلنس تھے. جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں اسلام کے سنہری دور میں وہ ساری مدارس کی مرہون منت ہیں. ہم کیوں اپنے مدارس کو صرف دینی معاملات تک محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دینی مدارس کا ایک رول ہے ملک کے مستقبل میں. اور صرف 2 الفاظ اس بارے میں کہ یہ جو ایکٹ پاس ہوا تھا، بڑی رات کی پراسرار تاریکی میں یہ ایکٹ پاس ہوا تھا، اور یہ اتنا جنرل ہے نیچر میں کہ اس کو کوئی فرد ایک طرح سے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. فرض محال اس میں 2 چیزوں کے میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ ایک پورے مدرسہ جب رجسٹر ہو جاتا ہے اس کی جتنی فروعات ہوں ان کو رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر بچہ، وہ آخر پاکستانی ہے، شناختی کارڈ رکھتا ہے، اگر ہر بچہ مدرسے میں جا رہا ہے تو اس کی رجسٹریشن کیوں نہ ہو؟ اور رجسٹریشن ہونے سے کون سا ایسا اقدام حکومت نے اٹھانا ہے جس اقدام سے کسی کا ذاتی نقصان ہوگا؟ رجسٹریشن کے ذریعے سے یہ جو ہمارے اوپر بیرونی دنیا سے یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ مدارس میں کون پڑھ رہے ہیں. ویزے جب وزارت داخلہ کرے گی، جب ڈی جی آر ای کے تھرو ویزے پروسیس ہوں گے، ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہوگا کس مدرسے میں کون لوگ پڑھ رہے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کی کیا تفصیلات ہیں. اور جو ڈی جی صاحب نے ابھی کہا ہے، کم از کم میں اپنے حد تک تو یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے بچوں نے جب سے عصری تعلیم شروع کی ہے ان کے آؤٹ لک میں فرق پڑ گیا ہے. کمپیوٹر سائنس میں بے شمار بچے تعلیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ پاکستان کے اچھے شہری بنیں گے. کیا یہ ممکن ہے کہ 30 لاکھ بچوں کو جب وہ فارغ التحصیل ہوں تمام کے تمام کو ہم مساجد میں یا دینی مدارس میں ایڈجسٹ کر سکیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا ان کے لیے دیگر روزگار کے مواقع فراہم کرنا نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ قومی ذمہ داری ہے. یہ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور چونکہ سب بھائیوں نے گفتگو کرنی ہے، میں صرف آخری جملہ یہ کہوں گا کہ یہ جو نظام حکومت نے قائم کیا ہے، حکومت کا فرض ہے کہ اب اس بچے کو پرورش کرے، اس بچے کو بڑا کرے اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلے. یہ نظام سب کے اتفاق سے قائم ہوا تھا، اور اب اس نظام میں تبدیلی کم از کم ہماری حد تک تو منظور نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں گزارش کروں گا محترم المقام حضرت مولانا طیب طاہری صاحب سے، جو پریزیڈنٹ ہیں وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کے. ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر ان کے مدارس کا نظام ہے. خود ماشاءاللہ حضرت کا درس قرآن کا حلقہ ہے، اس کی تعداد رمضان میں کئی لاکھ پہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو جو حضرات کہتے ہیں مدرسہ، تو وہ 5 چلے جائیں تو ان کو نظر آ جائے گا کہ مدرسہ کتنا بڑا ہے اور کیا ہوتا ہے وہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو یہ پتا تھا کہ 5 سال کے لیے حکومت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہ تھا کہ معاہدہ بھی 5 سال کے لیے ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. ہمارے مدارس یہ تعلیمی ادارے ہیں، اور ان مدارس کو محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک کرنا یہ ہمارے اوپر احسان ہے. ہم نے پہلی بھی یہ کہا تھا، اب بھی کہہ رہے ہیں. اکتوبر میں ہمارا اجتماع تھا جس میں تقریباً 5 لاکھ لوگ تھے. اس میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے مدارس محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہوں گے. ہمارے مدارس انڈسٹریل نہیں ہے کہ انڈسٹریل کے ساتھ ہوں گے. پہلی بھی یہ بات کہی تھی اور اب بھی ہمارا یہ بات ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ ہم پکے رہیں گے.
جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ حضرت نے ایک بڑی مثال قائم کر دی ہے. میں امید یہی رکھتا ہوں کہ ایسا ہی کروں گا. محترم المقام جناب مولانا علامہ شریف چنگوانی صاحب سے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اتحاد المدارس الاسلامیہ پاکستان کے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ 2019 میں جو نئے وفاق دیے گئے، ملک بھر میں دینی مدارس میں اس میں جان آ گئی. جو ایک وفاق اپنے مذہب کا پورے ملک کو کور کرتا تھا، جو ناممکن تھا، اب وہ اس جماعت کو جہاں 4-5 وفاق مل گئے تو آسانی سے بچوں کے داخلے، اور بلکہ وفاق کے مدراء محتمم خود علاقوں میں جاتے تھے، مدارس سے رابطہ کرتے تھے. اتنی آسانی ہوئی کہ مدارس میں ایک نشاط ثانیہ شروع ہو گئی ہیں. تو یہ انتہائی بہت بڑا اہم قدم تھا. اب بھی میں جو اس وفاق کے مخالفت کرنے والوں سے درخواست کروں گا، آپ کو تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے ملک بھر میں 15 وفاق نہیں 50 ہونے چاہیے. اگر ہمارے ضلع کا بورڈ بن کے وہ 1000 مدارس سکول رجسٹر کر سکتا ہے تو ڈویژن کی سطح پہ ہمارے اداروں کے وفاق بننے چاہیے جو طلباء کے لیے آسانی ہو اور مدارس کے لیے آسانی ہو. میری یہ بھی درخواست ہے، جو اس وقت وفاق کے مدراء کو اور ان کے صدور کو مسائل ہیں جیسے طے کر رہے تھے، ان کو فوری حل کیا جائے، تاکہ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے یا اور مسائل ہیں جس کا یقین بھی دلایا گیا ہے، یہ ہونا چاہیے. اور اس طرح کے وفاق اور بننے چاہیے تاکہ ملک بھر میں دینی مدارس کی پورا حوصلہ افزائی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جزاکم اللہ خیر. میں گزارش کروں گا چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل اور جامعہ نعیمیہ لاہور کے محتمم محترم جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيُمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع آفری کا باعث رکھتا ہے یا باعث ہوتا ہے وہ زمین میں پریویل کرتا ہے، زیادہ وقت گزارتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مدارس کے نظام کو کسی بھی قسم کے بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. مدارس کی رجسٹریشن کے معاملات کافی حد تک DGRE کے تحت حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے پچھلے 5 سالوں میں، اور اسے ہم مزید قانوناً مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے اہل مدرسہ کا جو مطالبہ پہلے سے ہے کہ یہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، اسے وزارت تعلیم کے ساتھ ہی منسلک رہنا چاہیے. جو نظام بھی مدارس کے معاملات کو فیسیلیٹیٹ کرے گا وہی پریویل کرے گا، اور مدارس کے حقیقی مسائل، ان کا قانونی وجود، ان کے اکاؤنٹ کے مسائل اور ان پر سے عموماً دہشت گردی کا لیبل اتارا جانا انتہائی اہم ہے، جس کے بارے میں حکومت کو کیٹر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کا معاملہ ایک تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے. مدارس کے بورڈز میں جو اضافہ ہے یہ تعلیم میں اضافہ اور ایکسپینشن کے مترادف ہے. کسی زمانے میں صرف لاہور بورڈ ہوا کرتا تھا، اب پنجاب کے ہر ڈویژن کے اندر بلکہ بسا اوقات 7 والے ضلع کے اندر بھی ایک الگ سے بورڈ کام کر رہا ہے. حکومت اور HEC کی یہ پالیسی ہے کہ ہر ضلع کے اندر ایک یونیورسٹی بنے. تو جب یہ تمام پالیسیز حکومت کی عصری علوم کے حوالے سے ہیں تو قرین انصاف ہے کہ دینی تعلیم کے اداروں کے بورڈز میں بھی بڑھوتری ہونی چاہیے، اور ہم جو یہ بڑھوتری ہوئی ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو بڑے دینی مدارس کو الگ سے انڈیویجول ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے دینی تعلیم کے اسناد دینے کے لیے، وہ بھی بہت
بہترین اور کرین انصاف ہے۔ جہاں تک دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کی ڈگری کا مسئلہ ہے، میں یہاں پہ وزیر تعلیم جناب خالد مقبول صاحب کے ذریعے اس امر کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ ایچ ای سی انہیں ابھی بھی ایم اے کے برابر ایکولنس سرٹیفکیٹ دیتی ہے۔ اٹ شوڈ بی چینج رادر ٹو ایم اے ٹو بی ایس۔ اب انہیں بی ایس ڈگری کے برابر مساوی سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایچ ای سی باقاعدہ طور پہ بی ایس درس نظامی ڈگری کو فارمولیٹ کرے، اور جو مدرسہ بھی بی ایس ڈگری پروگرام کو اپنے ہاں چلانا چاہے وہ ایچ ای سی کے ساتھ الگ سے ایفیلیشن بھی لے۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب۔ میں گزارش کروں گا جناب علامہ جواد حسین نقوی صاحب سے، جو کہ صدر ہیں مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علامہ صاحب کا لاہور میں بہت بڑا ادارہ ہے اور پورے ملک کے اندر اس سے سینکڑوں مدارس وابستہ ہیں، اور الحمدللہ بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے ان کا کردار سب کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اس نشست کے انعقاد کا، اور اس میں علماء کرام، اساتید اور وفاقی وزراء کرام تشریف فرما ہوئے، اور ان کے سامنے حساس مسئلہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ ملک اس وقت ہمارا مختلف لحاظ سے بحرانوں کا شکار ہے، اور اس میں مدارس کا بحران اضافہ ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ مدارس جن کو آسودگی، امن اور اطمینان کی فضا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر بحران ہو۔ اساتید مشوش و ذہنی طور پر محتمم اور معاونین، اور سب سے بڑھ کر طلاب کہ ان کے بارے میں ملک کے اندر ایسی فضا بن گئی ہے۔ یہ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کا اندراج ہوا ہے، یہ اس وجہ سے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد مدارس کے لیے باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے کوئی چارہ جوئی نہیں تھی، اور جب مدارس کو رجسٹرڈ ہونا ہوتا تھا تو سرکاری ادارے خود متحیر تھے کہ ان کو کس کھاتے میں ڈالیں ہم۔ یہ کیا ہیں؟ یہ انڈسٹری ہیں، یہ اسکول ہیں، یہ کالج ہیں، یہ تنظیم ہے کیا؟ تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو ایک سیدھا سا انہوں نے راستہ بتایا کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت جا کے، چونکہ ٹرسٹ بناتے تھے، یہ انجمن بناتے تھے، لہٰذا انہیں وہ کلرک رہنمائی کرتے تھے کہ آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت درج ہو دو، اور وہ ایک راستہ کھلا تھا۔ وہ کوئی باقاعدہ فیصلہ نہیں تھا حکومت کا، ایک راستہ کھلا تھا، اور لوگوں نے پھر رجسٹر کروائے، اور بہت سارے مدارس جنہوں نے اپنے آپ کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت بھی رجسٹرڈ نہیں کروایا، بس بنا لیے اور چلاتے رہے، اور مدارس کو اپنے حال پہ چھوڑا۔ نہ مدارس کی کسی نے کوئی حال پوچھا، نہ مدارس کا کوئی پرسان حال تھا۔ یاد ہے مجھے، میں چھوٹا سا تھا تو مدارس کے بچے جاتے تھے شام کو کھانا مانگنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں، ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مدارس، مجھے یاد ہے ایسے مدارس تھے۔ تو کوئی معاونت نہیں کرتا تھا۔ حکومت کا زیرو کردار ہے مدارس بنانے میں ابھی تک۔ حکومت نہیں کہہ سکتی کہ کوئی مدرسہ بنانے میں انہوں نے کوئی مدد کی ہو، یا کوئی زمین الاٹ کی ہو، یا پلاٹ دیا ہو، یا کچھ بھی کیا ہو۔ سب لوگوں نے، اور خیرین نے، مومنین نے اپنی محنت کے تحت، اور علماء نے جو بانیان مدارس ہیں، انہوں نے جو جفا برداشت کی ہے، وہ ایک ایک اگر کتابیں لکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ بہرکیف اس طرح یہ مدارس قائم ہوئے، اور پھر ایک اور افسوسناک دور پاکستان میں آغاز ہوا، اور وہ یہ کہ دہشت گردی آ گئی پاکستان کے اندر، عسکریت پیدا ہوئی، اور مذہبی عنصر اس کے اندر آیا، اور مدارس سے جوڑ دیا گیا اس سلسلے کو، اور پھر اس وقت بھی کنٹرول نہیں کیا گیا مدارس کی طرف دہشت گردی، یا دہشت گردی کی طرف مدارس، یہ بھی ایک نامبارک جوڑ بن گیا۔ پھر جب کنٹرول کا وقت آیا تو بغیر کسی پالیسی کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے، دہشت گردی روکنے کے لیے تمام مدارس کو گویا
دہشت گردی کا گڑھ قرار دیا گیا، اور پھر ایک جیسی ایک لاٹھی سے سارے مدارس ہانکے جانے لگے، ان کا کوئی عسکریت یا دہشت گردی سے تعلق تھا بھی یا نہیں تھا، اور اس طرح کرتے کرتے مدارس کو کنٹرول کرنے کی تجاویز آتی گئیں، اور بغیر کسی سروے کے، بغیر کسی اسٹڈی کے، بغیر کسی مطالعے کے پالیسیاں بنتی تھیں، آنن فانن اور لاگو ہو جاتی تھی۔ پھر آنے والے دور میں حالات مختلف ہوتے تھے، تو حالات کے تحت مدارس کو چلاتے گئے، جس وجہ سے مدارس کا بحران بڑھتا گیا، سختیاں آتی گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مدارس کے اکاؤنٹ بند ہو گئے، اور مدارس اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں، یعنی پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں۔ خوب یہ سب کچھ مدارس نے بھگتا ہے اور دیکھا ہے، اور آپ سب مدارس سے وابستہ تشریف فرما ہیں یہاں پر حضرات۔ اب جب کہ مدارس کے بارے میں باقاعدہ ایک سوچ پیدا ہوئی، اور مدارس نے بھی تقاضا کیا ہے، اور ایک بڑی معقول بات ہے کہ مدارس تعلیمی ادارہ ہیں، ان کو ایک شناخت دی جائے اور تعلیمی حیثیت ان کی بحال کی جائے، تعلیمی شخصیت مدرسے کو دی جائے، اور یونیورسٹی کی طرح، کالج کی طرح، ہر اکیڈمی کی طرح ان کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے، اور یہی واحد راستہ ہے۔ اس کو ابھی بھی دو نہ کریں، جس طرح فلسطین کے بارے میں ہمارے ملک میں بھی بات ہوتی ہے دو ریاست معاملہ، یعنی اسرائیل بھی مان لو اور فلسطین بھی مان لو، تو فلسطین تو بن جائے گا، لیکن یہ اسرائیل کس جواز سے آپ مان رہے ہو ساتھ؟ تو اسی طرح اگر وزارت تعلیم کے تحت تعلیمی ادارے رجسٹرڈ ہونے ہیں، تو پھر دوسرا آپشن کیوں رکھتے ہو آپ کہ ادھر بھی ہو جائیں ادھر بھی ہو جائیں، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ باقی مثلا ٹی وی چینل کے لیے اختیار ہے کہ وہ جس وزارت کے تحت مرضی ہے جا کے رجسٹرڈ ہو جائیں، یا ایک طے شدہ حکومتی پالیسی ہے، فارمولہ قانون ہے کہ یہاں ہونا ہے آپ کو، آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے کہیں بھی؟ تو حکومت نے جب طے کر لیا ہے کہ مدارس کو، چلو دیر سے صحیح 2019 میں آ کے یہ خیال آیا اور یہ ایکٹ بن گیا کہ اب مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے، تو جو سابقہ رجسٹریشن تھی وہ ساری کینسل ہونی چاہیے اور ان کو کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ مدرسے ابھی بھی سندیں دیتے ہیں، اور گورنمنٹ وہ سندیں قبول کرتی ہے۔ جو نئے بورڈ بنائے ہیں ان کی سندیں نہیں مانی جاتی، جو پرانے بورڈ جن کی رجسٹریشن کینسل ہے حکومتی قانون کے مطابق، ان کی سندیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو آپ نے یہ اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا ہے، تو انہوں نے سند کی وجہ سے اپنا ایک قائم کیا ہے اختیار، اپنا مدارس کو، اپنے ہزاروں مدارس اپنے اختیار میں لیے ہیں۔ اجارہ داری گنڈا پور صاحب کے بقول میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کر دیا، لفظ اضافہ کر دیا، اجارہ داری قائم کر لی انہوں نے۔ اب اس اجارہ داری کو ختم کرنا ہے ہم نے ایک ذمہ داری کے ساتھ، اور ایک باقاعدہ اب بھی درست قانون بنایا جائے۔ مثلا حکومت جب قانون بنا دیا ہے کہ مدارس وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہوں گے، یہ حکومت نے بنایا ہے، تو پھر کیوں یہ بل پاس کیا ہے جو مولانا صاحب نے پیش کیا؟ اس بل کو کیا ضرورت بنتی تھی پیش کرنے کی؟ تو اصل بحران تو پھر حکومت نے کھڑا کیا ہے اور مدرسوں کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور آج مدارس اور علماء آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ فضا افسوسناک ہے۔ ہم ہرگز علماء کا آپس میں تصادم نہیں چاہتے، مدرسوں کا نہیں چاہتے۔ جو مدرسہ میرے نزدیک، جیسے مسلکی طور پر مدارس کو آپس میں تصادم نہیں چاہیے، بریلوی مدرسہ دیوبندی مدرسے کے خلاف، شیعہ مدرسہ سنی مدرسے کے خلاف، اہل حدیث مدرسہ مقلدین کے مدرسے کے خلاف، آپ اپنا مدرسہ چلاؤ، اپنا مدرسہ چلائیں، اس کے مدرسے سے آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کے مدرسے سے اس کو کیا تکلیف ہے؟ اگر تعاون نہیں کر سکتے تو تصادم نہ کرو کم از کم۔ لہٰذا ابھی جو فضا بن رہی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ مولانا بھی جذبات میں نہ آئیں اور علماء کو نہ للکاریں۔ علماء قابل احترام ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ جو آپ کی طرح نہیں سوچتے وہ بھی قابل احترام ہے، جو میری طرح نہیں سوچتا، میری رائے کا مخالف ہے، میرے نزدیک وہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے۔ زو نہیں کہ میری طرح سوچے تو میں اس کا احترام کروں۔ تو یہ احترام علماء کا شروع سے رہا ہے، علماء نے یہ ادب سیکھا ہے، اور اب مدرسوں میں خصوصاً اگر یہ فضا بن گئی، فرقہ واریت کی طرح اگر یہ فضا بھی بن گئی کہ ڈی جی آر ای کے مدرسے اور انڈسٹریل مدرسے، تو طالب علم جو اس میں پڑھ رہے ہیں ان کے اندر یہ ایک نیا تعصب پیدا ہو جائے گا، یہ ایک نئی فضا ان کے اندر تعصب کی پیدا ہو جائے گی، اور اس کو یہیں پہ حکومت روک سکتی ہے۔ وزراء کرام تشریف فرما ہیں، صدیقی صاحب ہیں اور تارڑ صاحب ہیں اور سالک صاحب،
हम इन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं। और ये वजाहत करें, मेरा ये ख्वाहिश होगी कि इसी नशिस्त में ये वज़रा वजाहत करें कि ये नया बिल क्यों पास किया। जब पहले मदारिस का एक्ट मौजूद था तो नया बिल क्यों पास किया? फ़ज़ा ख़राब करेगा। आपको एक वक्ती सियासी ज़रूरत पड़ी है तो आपने एक बड़ा बहरान खड़ा कर दिया है, तो आप तलाफ़ी करें। ये हुकूमत का काम है, ये DGRE का फरीज़ा नहीं है मौलाना साहब के एहतजाज को ख़त्म करना, या ये हुकूमत का काम है, वो इस मसले को हल करे। और मसले का हल ये नहीं है कि उस बिल को दोबारा पेश करके पास कर दे ना, मसले का हल ये है कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करे, मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करे, बैठे। वो काबिल एहतराम है, मुझे मुमकिन है इख्तलाफ होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से, लेकिन वो एक चेहरा है पाकिस्तान में सियासत का भी और मज़हब का भी, और काबिल एहतराम और मोहतरम शख्सियत हैं। हर चंद उनके अफकार, उनके तरीक़ों से हमें इख्तलाफ होगा तो हम उनके साथ बैठें, बात करें और उन्हें इश्ताल ना जाए। इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं जो मदारिस से ताल्लुक़ रखते हैं, और मदारिस को एक बात जो सबके जहनों में है लेकिन करते नहीं हैं कि असल जो सबब मदरसों पे हसासियत बनी है वो ये नहीं है कि इधर रजिस्टर्ड हो या उधर रजिस्टर्ड हो। मदरसे वालों को, मैं चूँकि मदरसा रखता हूँ तो मेरा खदशा है, मैं अपना ज़ाती खदशा पेश कर रहा हूँ कि मुझे खदशा है कि हुकूमत इन हरबों से, इन तरीक़ों से कहीं आके मेरे मदरसे के असरार और मेरे मदरसे के जो सीक्रेट्स हैं और मेरे मदरसे के मुआवनीन, कहीं उन तक रसाई पैदा करके और उनको परेशान करे, और ऐसा ना हो कि मेरा मदरसा ही बंद हो जाए। ये असल खदशा है ये। और ये हुकुम DGRE ने ये किया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और अभी तक नहीं किया। जो हमारा तजर्बा है इनके साथ चंद साल का, एक दफ़ा भी इन्होंने ना हमसे चाहा है, ना कोशिश की है, ना कोई इशारा दिया है कि आप अपने फंड्स और अपने डोनर्स और सारे हमें बताओ। ये इन्होंने पहले कहा था कि आप मदरसे जिस तरह बने उसी तरह चलेंगे, और ये इनकी मेहरबानी और शर सद्र है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह वो मदारिस जो नहीं मौलाना जिनके तहफ़्फ़ुज़ में खड़े हैं उनको भी यही कहकर आप लाएं कि आपके मदरसों की पूरी सिक्रेसी महफूज होगी और कोई नुकसान मदरसों का नहीं होगा। मैंने और भी निकात लिखे हुए थे लेकिन पर्ची आई है कि वक्त ख़त्म हो गया है और मज़ीद गुफ्तगू ना करूँ मैं, तो मैं नहीं करता। जज़ाकल्लाह हज़रत, अब सबसे ज़्यादा वक्त आपको दिया है, तो इंशाअल्लाह ये बातें होती रहेंगी। जो मसाइब और मसाइल के हवाले से बात है, तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में DG साहब ने कहा है कि एक इजलास 2 रोज़ा बुलाया जाएगा और इंशाअल्लाह उसमें इन मसाइल पर बात होगी। एक जुमला मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा। मैंने लिखा हुआ भी था, वो कहना भी चाहता था, बस वो पर्ची की वजह से छोड़ गया कि मदारिस को DGRE, हुकूमत, वजारत तालीम, सिद्दीकी साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब और सारी काबीना मदारिस को 4 चीज़ों से दूर रखें, और ख़ुद मदरसों वाले भी दूर रखें। मैं भी अपने मदरसे को दूर रखूं, बाकी सब भी हम अहद करें आज दूर रखेंगे। मदरसे को सियासत से पाक रखें, मदरसे को तजारत से दूर रखें, मदरसे को फ़िरका वारियत से दूर रखें, मदरसे को दहशतगर्दी से दूर रखें। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुल करीम साहब से, जो चेयरमैन हैं वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया रज़विया के, और साथ ही अगली गुजारिश भी होगी कि वक्त का तरह मेहरबानी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकुल मदारिस रिज़विया जामिया रिज़विया फैसलाबाद बेस्ड है। पाकिस्तान में सुन्नी हनफी बरेलवी जो हैं 80% या उस घराने के मुरीद हैं या शागिर्द हैं, और पाकिस्तान में मदारस सुन्नी के हैं ज़्यादातर। तो तकरीबन 4000 मदरसे और 4 लाख तलबा। मैं नहीं हैरान हुआ हूँ, मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारी सब की तौहीन की है कि उनको मदरसा ही नहीं नज़र आया। लाहौर इस्लामाबाद में दारुल उलूम जामिया नईमिया मुफ्ती गुलजार नईमी साहब बैठे होंगे, कोटा से पीर खालिद सुल्तान साहब बैठे हैं, 400 मदरसे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं इनके। हर शहर में बावलपुर चले जाएं, जामिया ओवैसिया रिज़विया मरकज़ी इदारा है हमारे साथ है। 75 मदारस में तखस्सुसात हैं और 285 मदारस में दौरा दे शरीफ हो रहे हैं। 10 किस्म के तखस्सुसात हैं, और ये तालीमी ज़रूरत थी हमारी। 80 की दहाई में जब 5 वफाक बने हैं तो पाकिस्तान में मदारस 2000 थे। इस वक्त मदारस की तादाद जो है मदारस में दौरा दे शरीफ हो रहे हैं। 10 किस्म के तखस्सुसात हैं, और ये तालीमी ज़रूरत थी हमारी। 80 की दहाई में जब 5 वफाक बने हैं तो पाकिस्तान में मदारस 2000 थे। इस वक्त मदारस की
تعداد جو ہے وہ 35 سے 40 ہزار کی ہو چکی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت مولانا سے بلیک میل نہیں ہو رہی اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وگرنہ میں جواد نقوی صاحب کی بات کو اس لیے نہیں، بزرگ ہیں ہمارے، باتیں بہت کر گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں، وہ سیاست کے نمائندے ہیں۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، مولانا تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، کسی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ مدارس کے نمائندے نہیں ہیں، وگرنہ سیاستدان تو ہمارے ملکہ مدارس کے کئی جماعتوں میں ہیں، کئی ایم این اے ہیں، کئی ایم پی ہیں، لیکن ہم نے سیاست کو بالکل علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے توہین کی ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور یہ تجاہل عارفانہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ 4000 مدرسے یہاں پر موجود ہیں، ان کو نظر نہ آ رہا ہو۔ رضوی جتنے لکھنے والے ہیں وہ فیصل آباد کے مرید یا شاگرد ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بھی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہے DGRE، اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے لے کر آئیں۔ جب یہ تحفظ مل جائے گا، کچھ مسائل حل ہو جائیں گے، تو جو رہ گئے ہیں جیسے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے فرمایا ہے وہ بھی ادھر ہی آ جائیں گے، رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اور اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ مولانا صاحب پہلے اس کا جواب تو دیں کہ وہ مدارس کے نمائندے کس طرح ہیں۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ 5 علیحدہ مدار وفاق ہیں، ان کے مولانا تقی عثمانی ہیں، مولانا افضل حیدری ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے کہیں کہا ہے کہ ہمارے نمائندے ہیں؟ تو یہ بھی میں تو کہتا ہوں صدر پاکستان کو، حکومت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بل واپس کر دیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا اور خاص طور پہ تینوں وفاقی وزراء کا بہت شکریہ، جناب خالد صدیقی صاحب وفاقی وزیر تعلیم، جناب چودھری صالح حسین صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور، جناب عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات۔ میں اس موقع پہ بالکل مختصر بات کروں گا۔ ایشو اس وقت میں یہ ہے کہ مدارس، دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے یا صنعت و تجارت کے ساتھ۔ انگریزوں نے 1835 میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو تعلیم ہے وہ مدرسے کی تعلیم کو تعلیم سے ہی نکالا انہوں نے، اور اس کا ہر چیز ختم کر دی۔ تو 1835 سے لے کر 184 سال ہو گئے، علماء کا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ ہماری تعلیم کو تعلیم سمجھا جائے۔ 29 اگست 2019 کو یہ ہمارا مطالبہ پورا ہوا، اور یہ 3 سال اس پہ مذاکرات ہوئے۔ جب نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت میں بلیغ الرحمان صاحب وزیر تعلیم تھے، تو اس وقت میں یہ مذاکرات شروع ہوئے، اور شفقت محمود صاحب جب وزیر تعلیم تھے اس وقت یہ 3 سال کے مذاکرات مکمل ہوئے، اور یہ 29 اگست والا معاہدہ جس کو ابھی دکھایا جا رہا ہے، یہ اس پہ سب کے دستخط ہوئے۔ میں اس موقع پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم حل کی طرف آئیں، کیونکہ جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں، سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاست میں کوئی نئے بحران کھڑا کر دیتے ہیں، مذہبی لوگ بیٹھتے ہیں تو مذہبی والے سے، تو آج ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم کوئی حل لے کر نکلے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو معاہدہ تھا اس پہ 5 بورڈوں کے سربراہوں کے دستخط تھے، اور 10 بورڈ اس وقت بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو یہ 5 اور 10 15 یہ 15 بورڈ مل کے اس معاہدے کو نافذ کریں، اور جہاں جہاں اس معاہدے میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی خامی ہے، اس کو دور کروائیں، اور اس کی کوئی تک نہیں بنتی کہ مدارس جو ہے وہ صنعت و تجارت کے محتاط ہوں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے میں جو مسئلے ہیں وہ ان کو ہمیں مل کر حل کرنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ایشو بھی ایسا رہ جائے گا جو حل نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر جیسے یہ حضرات وفاقی حضرات وزراء تشریف رکھتے ہیں، تو ان سے ہمیں ایک یہ گلہ ہے کہ ان کو اگر ووٹوں کی ضرورت تھی تو مدرسوں کو کیوں تختہ مشق بنایا گیا ہے؟ یہ بہت بری بات ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے وہ سیاسی ووٹوں کے ساتھ مربوط ہو جائے،
اور جس کو ترمیم کی ضرورت ہے، ووٹوں کی ضرورت ہے، وہ دوسروں کو، حکومت کو بلیک میل کر لے اور اپنا ایجنڈا چلا دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری درخواست ہے کہ مدارس کو اور اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کو سیاست کے ساتھ مربوط نہ کیا جائے، ان کے اپنے مسائل ہونے چاہیے۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا کوئی بحران ہے، کیونکہ ہم تو بحرانوں سے گزر رہے ہیں نا، وہاں جب شریعت میں ایک مجبوری اضطرار میں خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے، اگر اس قسم کی مجبوری ہے تو پھر اس کو وزارت تعلیم کے ماتحت ہمیں رہنے دیا جائے۔ جو 22 لاکھ طلبہ ہیں، 18,000 طلبہ ہیں، اور جو لوگ وزارت صنعت و تجارت میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ کر لیں۔ اور اس میں 2 بل پاس ہونے چاہیے، ایک وزارت تعلیم کی طرف سے موو ہو بل، جس میں یہ ہو کہ باقاعدہ ایکٹ کے طور پہ پاس کرایا جائے، دوسرا پھر وزارت داخلہ یا وزارت صنعت و تجارت کی طرف سے ہو۔ لیکن یہ میں اضطرار اور اکراہ کی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اور ہماری ریاست اور ہمارا سیاسی نظام اتنا مجبور ہے کہ جہاں میتہ اور خنزیر حلال ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہمارا یہ مشورہ ہوگا۔ لیکن 18,000 طلبہ مدارس کو بالکل نہ چھیڑا جائے، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک آخری بات میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو غیر ملکی طلبہ کے ویزے تھے وہ الحمدللہ شروع ہوئے ہیں، اور ہمارا جو بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ، صرف مجمع العلوم الاسلامیہ میں 53 ممالک کے 1200 طلبہ پڑھ رہے ہیں، غیر ملکی طلبہ۔ تو یہ بہت بڑی ہمارا اعزاز ہے، حکومت کا بھی، ریاست کا بھی، ہمارے ملک کا بھی۔ تو یہ اتنی بڑی چیزیں شروع ہو رہی ہیں الحمدللہ، تو ان چیزوں کو باقی رکھا جائے، اور حکومت سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، آپس میں بیٹھے، یا ان 15 بورڈوں کو آپس میں بٹھا دے تاکہ ہم کسی اچھے نتیجے پر پہنچیں۔ اور جب بھی ہم بیٹھیں تو ایسا نہ ہو کہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حضرات کا، اور میری کوشش ہے کہ کسی اچھے حل کی طرف ہم آئیں، اور حل کے لیے جیسے جواد نقوی صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ہی اس پر سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور جو لوگوں کو خدشات ہیں وزارت تعلیم اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ محترم ہمارے وزیر اطلاعات جناب عطا طاہر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چند گزارشات آپ تینوں وزراء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے اس اجلاس کے حوالے سے، مختصر سی لیکن آپ کی خدمت میں، کہ آج کے مدارس عربیہ کے بورڈ کے ذمہ داران اور علماء مشائخ کا یہ اجتماع حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھا جائے، کسی بھی صورت DGRE کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور مدارس کو نظام تعلیم سے ہی وابستہ رکھا جائے۔ حکومت کسی بھی پریشر میں اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس نظام سے لاکھوں طلباء کا مستقبل وابستہ ہے، لہذا اس نظام کو تبدیل کرنے کا مقصد ان لاکھوں طلباء کے مستقبل سے کھیلنا ہوگا جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایک طرف 5 بورڈ ہیں، 5 بھی نہیں ہیں، کم ہیں، تو انشاءاللہ آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے، تو دوسری طرف یہ 10 بورڈ ہیں۔ ان مدارس کا انکار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے طلباء کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری یہ بھی گزارش ہوگی کہ ماشاءاللہ حکومت کی حلیف جماعتیں، یہ بہت اچھی بات ہے، MQM بھی موجود ہے، پاکستان مسلم لیگ بھی موجود ہے، حکومت بھی موجود ہے، تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ کسی بھی قانون سازی کے حوالے سے جو مدارس سے متصل ہو، تعلیم سے متصل ہو، اس میں تمام بورڈ کے نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں، ہم نہ کوئی بنگالی ہیں نہ افغانی ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے مدارس بھی اس ملک کے اندر ہیں، ہم اس ملک کے نظام کے تحت چل رہے ہیں، اس نظام کے تحت جس کو ان لوگوں نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط میں نے پہلے بھی عرض کیے، محترم جناب عطا طاہر صاحب، چوئی سالک صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، اس پر دستخط ان لوگوں کے ہیں، اور وہ بڑے اکابر ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا تھا، ہم نے پھر بھی مان لیا بغیر دستخط کے بھی۔ لہذا میری یہ تمام ہاؤس کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ مدارس کے حوالے سے، نظام تعلیم کے حوالے سے
किसी भी किस्म की कानून साजी करते हुए या उस हवाले से बात करते हुए इन जो मदारिस के नुमाइंदे हैं इनको ना सिर्फ एतमाद में लिया जाए बल्कि उसका हिस्सा बनाया जाए, और फिर बाहमी मुशावरत से, ये नहीं कि अगर मेरे पास कोई कुव्वत है तो फिर कुव्वत तो हर एक के पास। हम कतान हम सबका एहतराम करते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जियो और जीने दो। हमारा अपना वजूद है, हमारा वजूद अपनी जगह है, उनका वजूद अपनी जगह है, कोई टकराव नहीं चाहता। लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर ये रोज रोज नए कानून बनेंगे? ये सवाल बहुत अच्छा कहा अलामा साहब ने कि 5 साल की हुकूमत आती थी या 5 साल के लिए इलेक्शन होते थे, अब कानून भी 5-5 साल के बनेंगे। ये कबूल नहीं है। इससे हमारे लाखों तलबा का मुस्तकबिल जो है वो तबाह होगा और उसकी जिम्मेदारी हम सब पर आएगी अगर हम खामोश रहेंगे। तो चूंकि बहुत सारे सवालात हुकूमत के हवाले से आए हैं तो मैं जनाब अता तारड़ साहब से बतौर वज़ीर इत्तलाआत कुछ चीज़ें उनसे कहूँगा कि वो जवाब दें। बाकी भी हमारे वज़रा मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो भी इस हवाले से बात करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सदर इहतराम जय्यद उलमा इकराम व मशाइख़ उज़्ज़ाम, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने आज यहाँ पे हमें दावत भी दी और खिताब का मौका भी दिया। जब भी कोई कानून बनता है, कोई ज़ाब्ता बनता है, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनता है तो उसका एक मकसद होता है और उस मकसद के हसूल के लिए ये देखा जाता है कि इसको बनाते हुए और जब ये बन गया इसको चलाते हुए क्या जो इसके मकासद थे, जो इससे फ़ायदा हासिल होना था, वो हासिल हो सका कि नहीं हो सका। तो 2018 के जो मदारिस के इस्लाहात हैं उस हवाले से मैं सिर्फ ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि वसी तर मुशावरत के बाद और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीज़ें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको ख़त्म किया जाए। और इससे बढ़ के देखिए, सबसे अहम जो इसका जुज़्व है वो तलबा हैं जो मदारिस में ज़ेर तालीम हैं या फ़ारिग़ुत तहसील हैं, उनके साथ उनका कोई नुकसान ना हो, उनके साथ कोई ऐसा इम्तियाजी सलूक ना हो कि वो माशरे में बतौर ज़िम्मेदार शहरी, बतौर पढ़े लिखे लोग अपना किरदार ना अदा कर सकें। मैं समझता हूँ कि जब इसको वफाकी महकमा एजुकेशन के तहत कि ज़ेर इंतज़ाम दिया गया तो उससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ? उससे फ़ायदा ये हासिल हुआ कि यही वज़ारत तालीम है जो हायर एजुकेशन कमीशन को रेगुलेट करती है, वो भी इसके ज़ेर इंतज़ाम है। ये वही वफाकी वज़ारत तालीम है जिसके तहत मुल्क के तमाम जामियात जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसी वफाकी वज़ारत तालीम के अंडर आते हैं। तो जो भी तालिब इल्म एक मदरसे से निकलता है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, उसको वो तमाम मौक़े कैसे फ़राहम किए जा सकते हैं जो किसी भी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म को मुयस्सर हैं। ये इसलिए किया गया था कि छतरी एक हो, एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, ताकि ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, माशरे में अपना किरदार अदा करने के लिए और जिस मर्जी शोबे में वो जाएं उनकी एक पहचान हो, उनके पीछे एक महकमा खड़ा हो और पता हो कि जी ये महकमा है जो इनको रेगुलेट करता है और उनको किसी किस्म का फ़र्क महसूस ना हो। तो इसमें बहुत सारी अरकरेज़ी हुई और मैं डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस महकमे ने जो मजहबी तालीम का महकमा बना, जो काविशें की, जो अरकरेज़ी की पिछली 2018 से लेके अब तक, इन्हीं काविशों का समर है कि 18,000 मदारिस जो हैं वो रजिस्टर हो सके। और देखिए, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर बहुत सारी सवाल उठाए जाते थे कि
کہ آپ کے ہاں نظام کوئی نہیں ہے، آپ کے ہاں کوئی مؤثر قسم کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے جس کے تحت آپ یہ رجسٹریشن کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے ملک سے باہر بھی یہ جواب دیا کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم یہ رجسٹریشن کریں، اور اس میں جتنے علماء اکرام نے، مشائخ اعظام نے تعاون کیا ان کا بھی شکریہ کہ اس میں بڑی کاوشیں ہیں بہت سارے لوگوں کی۔ میں سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہتا تھا کہ جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے مسئلے کے حل کی طرف آپ نہیں بڑھ سکتے۔ تو ایک تو یہ میری گزارش تھی، اور دوسرا دیکھیے جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا، اور کیونکہ وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا ایک ڈیبیٹ نے جنم لیا جدھر ہم بیٹھے ہیں، ادھر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور میں تو جتنے علماء بیٹھے ہیں میں ان کے تجربے سے، ہم تو علماء کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کی بات سننے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے۔ تو میں تو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ نے یہاں پہ تجاویز دی ہیں وہ میں نے بھی وفاقی وزیر مذہبی امور جناب چودھری صالح حسین صاحب نے بھی، وفاقی وزیر تعلیم جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی، ہم نے یہ نوٹ کر لی ہیں، اور حکومت بالکل آپ کی ان تجاویز پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ناواقف ہیں کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور آپ کس سوچ کے تحت یہاں بیٹھے ہیں، ہم اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کی تمام تجاویز کو ہم واپس لے کر جائیں، ہم اپنی مشاورت کریں، اس کا کوئی حتمی حل نکالا جا سکے، اور حقیقت کو تسلیم کرنا بطور ایک پاکستانی شہری کے، بطور ایک مسلمان کے میرا فرض تھا، اور وہ ایک امانت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وزارت تعلیم کے زیر انتظام ہونے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں، وہ اس کے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مدرسے کا کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، کوئی پروفیسر بن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بن رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں جا رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں جا رہا ہے۔ مقصد یہی تھا کہ قومی دھارے میں لایا جائے اور یکساں مواقع فراہم کر کے زندگی میں ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میری معروضات تحمل سے سنی۔ یہ تمام تجاویز ہم واپس لے کر جائیں گے، اس پر مشاورت کریں گے اور مثبت انداز سے مشاورت کریں گے، کیونکہ ہم بہت حد تک بہت ساری تجاویز سے ہمارا اتفاق ہے، مگر کیونکہ ایک مشاورتی عمل پورے ملک میں اس نے پھیلنا ہے، اور جس طرح آج پورے پاکستان کی اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کی آج نمائندگی ہے، تو یہ حلقہ مشاورت مزید بھی وسیع ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے حلیف بھی رہے ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے، ان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو، جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اس معاملے کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں جو ہم کردار ادا کر سکے، ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے حتی الوسع نیک نیتی سے یہ کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کر جایا جائے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ مشاورت میں یہ جو بورڈ ہے یہ بھی شامل ہونے چاہیے۔ یہ مشاورت صرف ایک کمرے کے اندر حکومت اور جے یو آئی کی نہیں، یہ جو ملک کے اندر 10 یہ بھی بورڈ ہے مدارس کے، اور 18,600 مدارس جو ہے رجسٹرڈ ہے اس نظم کے تحت، یہ بھی اس مشاورت میں شامل ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہماری گزارش بھی ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے۔ ایک اضافی بات صرف میں کرنا چاہوں گا کہ جو امن امان کے حوالے سے ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں، وہ سیاسی طور پر ہو یا جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے، اس میں بھی ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا بہت ہیوی ڈسکشن ہوگی، ایک چند اشعار آپ کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں۔ نواب نصر اللہ خان صاحب کے یہ اشعار ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور دیکھیے اس دہشت گردی سے مقابلہ کرنا، اس پر جو ہے وہ اس کا تدارک کرنا اور اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس پھیلانا وہ ازحد ضروری ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک اس پہ ہم الگ نشست کریں
اور اس کو ہر حوالے سے جو ہے وہ ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. تو میں سارے سبق میں گزارش کروں گا مولانا زبیر فہیم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، لیکن وقت کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری بات ہو چکی. میں تمام حضرات کی باتوں سے متفق ہوں اور ان کی تائید کرتا ہوں. کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں گے. وہ ذہن میں نہیں رہا کہ وہ میں آپ سے عرض کر چکا تھا. پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. ایک برق بلا کون گئی سارے چمن پر، تم خوش کے میری شاخ نشے من ہی جلی ہے. دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، بہت خیالات اچھے سے اچھے دیے گئے، مگر پھر بھی بحیثیت ایک ذمہ دار شخص کے، اس ملک کے شہری کے، میں میڈیا کے ذریعے یہ ضرور اپیل کروں گا سب سٹیک ہولڈر سے کہ اب جو سسٹم 10 وفاق کا شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس نے بڑے اچھے اثرات دیے ہیں. اس سے میں خود ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں میڈیکل کالج کا، اس سے آگے یونیورسٹیز کا، پوسٹ گریجویشنز کا. اس سے مدرسے کے طلباء میں جتنی اویئرنیس آئی ہے اور اپ رائٹنیس آئی ہے وہ پہلے دیکھنے میں نہیں تھی. تو اگر ہمیں یہ ثمرات مل رہے ہیں اور ہماری قوم کا وہ طبقہ ایک پڑھائی کی طرف جا رہا ہے، عصری بھی اور دینی بھی، اور ہمیں اس کے آنے والے وقت میں ہمیں اگلی سوچ کرنی ہے. ابھی یہاں لڑائیاں نہیں کرنی. ہمیں آنے والے وقت میں اس طبقے کو حکمران بنانا ہے، اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، اس اسلامی ملک کو صحیح اسلامی ملک بنانا ہے. تو خدا را اس کو محکمہ تعلیم سے ہی ساتھ رہنے دیں. اس کے لیے اور نئی سوچیں نہ رکھیں، پرانی بات کو بالکل ختم کریں اور اس ملک کے لیے آئندہ کے لیے کچھ سوچیں. جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ. چونکہ تمام اسپیکٹس آلموسٹ کور ہو چکے ہیں تو میں البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈی جی آر ای کے ساتھ ہماری کولیبریشن بڑے اچھے انداز میں چل رہی ہے، اور ہم آگے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پروسیجرز ان کو اسٹریم لائن کر کے یہ ادارہ مزید بہتر انداز میں اپنا رول پلے کر سکے گا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اب میں گزارش کروں گا وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی اور اوورسیز پاکستان جناب چوئی سالک حسین صاحب سے، اور ایک ابھی تارڑ صاحب نے بات کی تو میں عرض کروں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یہی علماء کا قافلہ ہے جو ایک صد سکندری بن کے کھڑا ہے. ان میں سے اس ملک کے اندر 8,500 علماء شہید ہوئے ہیں. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے والد، اور اسی طرح یہ مولانا طیب طاہری صاحب سے منسلک سینکڑوں علماء. لیکن ہمارا موقف متفقہ ہے کہ اسلام کے نام پر یا قرآن کے نام پر دہشت گردی کرنے والا، بے گناہوں کو قتل کرنے والا، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے، اور اس کا مظہر ہمارا متفقہ پیغام پاکستان ہے جو پاکستان کی عوام کے پاس اور پوری دنیا میں موجود ہے. اور وفاقی وزارت مذہبی امور اس حوالے سے ایک بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کردار ہم ادا کرتے رہیں گے. محترم جناب چوئی سالک. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بہت اچھی گفتگو ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ریاست کا اور علماء کرام کا مزید قریب آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اصل رہنمائی جو ہے ان کو وہ مساجد سے ملتی ہے، آپ کے زیر سایہ میں۔ اس بات کا مقصد ہے کہ اگر ہم مقصد کی طرف ہی صرف دھیان کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں مدارس سے، ان کا آگے فیوچر کیا ہے۔ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ یہاں وہ کسی اور مدرسے میں پڑھانے لگ جاتے ہیں، یا مسجد کے امام لگ جاتے ہیں، یا بچوں کو گھر پہ جا کے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آیا ان کا دوسرے کسی بھی جو رول ہے اس میں وہ اگر سامنے آئیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کے پاس ہر قسم کی وہی آپشن ہونی چاہیے جو ایک کالج کے گریجویٹ کے پاس ہو۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس کے پاس دینی بھی تعلیم ہو، لیکن وہ جنرل بھی ہو، اس کے پاس دینی تعلیم ہو، وہ انجینئر بھی ہو، دینی تعلیم ہو، وہ پائلٹ بھی ہو، وہ ہر اس شعبے کے اندر اس کا رول ہو، کردار ہو، اس میں سمجھتا ہوں بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو اس کو مدرسے کے ساتھ ملی ہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے سوسائٹی کے اندر ایک بہت مثبت امپیکٹ آئے گا۔ تو اصل مقصد یہ ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ انڈسٹریل اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے زیر نگرانی، اس کی بات کی کسی بھی ذہی شعور شخص کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی مجھے آ رہی۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہم مزید بھی ملتے رہیں گے، اور جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے مستقبل کے لیے جو مزید بہتری لے کے آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب چونکہ ہمارے متعلقہ منسٹر جو ہیں، وزیر جو ہیں، وہ محترم جناب خالد مقبول صاحب ہیں، اور میں خالی ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وزیر تعلیم ہیں، بلکہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ اس حکومت میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہ ہماری نمائندگی کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں شخصیات، ان کی دین سے بھی بہت بڑی وابستگی ہے۔ تارڑ صاحب نام ہی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، چوئی سالک صاحب ان کے خاندان نے ختم نبوت کی تحریک ہو، کوئی بھی دینی معاملہ ہو، جس طرح چوئی شجاعت صاحب اور پھر ان کے والد صاحب ان کا کردار ہے، اور خالد مقبول صاحب، تو آج میں یہ چاہوں گا کہ یہ وزیر تعلیم بن کے بھی، لیکن ہم میں سے جو ہماری درد ہے ہمارا، اس کا بھی تھوڑا احساس اس انداز میں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ ان حضرات نے، ان سفید داڑھیوں والوں نے صبح و شام دن رات ایک کر کے اتنا خوبصورت نظام اگر بنایا، اور اس نظام کے اندر ہر طرح کا تعاون چل رہا ہے، تو خدا کے لیے یہ ضرور احساس رکھیں کہ ممکن ہے سیاست کے میدان میں افرادی قوت کسی کے پاس ہو، لیکن مدارس کے میدان میں افرادی قوت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس فورم کے پاس موجود ہے، وہ ان 10 بورڈ کے پاس موجود ہے۔ ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں ڈی جی آر ای صاحب بڑی میں، کہ ہمارے 18,400 مدارس کی تفصیل تو ان کے پاس ایک کی ہے، کیا کسی اور کی تفصیل بھی ان کے پاس موجود ہے وزارت تعلیم کے پاس؟ ہاں، یا کسی اور وزارت کے پاس، وزارت داخلہ کے پاس؟ میں خود چونکہ 7.5 سال صوبے میں ایڈوائزر رہا، دیکھتا رہا، میں مدرسے کا طالب علم ہوں، ہم تو زمین پر موجود ہیں، اور جو دیکھنا چاہتا ہے جا کے 18,600 مدارس کی تفصیل دیکھ لے۔ فضا میں جو مدارس ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، دین کی تعلیم قال اللہ و قال رسول اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے وجود کا خاتمہ، اپنے طلباء کا مستقبل یہ کسی صورت خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ اور اگر حکومت کو یہ معاملہ ہے جملہ سخت کہ جی وہ 10,000 بندہ لے آئیں گے، تو میرا خیال ہے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مدارس تو اسلام آباد میں اتنے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار لے آئیں گے، اور اگر خالی مولانا طیب طاہری صاحب کو کہہ دیا تو پھر یہ کوئی 5-6 لاکھ کا قافلہ پنج پیر سے ہی آ جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کوئی قافلے چلیں، کوئی مظاہرے ہوں، ہم تعلیم کو تعلیم رکھنا چاہتے ہیں، سیاست کو سیاست کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری جناب وزیر تعلیم آپ سے گزارش ہے۔ میری گزارش ہوگی محترم جناب خالد مقبول صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء اکرام، وزراء اکرام، وزارت تعلیم کے افسران، ڈی جی ریلیجیس ایجوکیشن ڈاکٹر غلام قمر صاحب، خواتین حضرات، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. آج ہم بڑے اہم قومی معاملے پہ بات کر رہے ہیں، اور مدرسوں کی موجودگی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے بلکہ قومی حوصلہ ہے. اور یہ حوصلہ اس وقت قوی ہوا جب تمام علماء اکرام نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک اتحاد کے یہ ساتھ فیصلہ کیا 2019 میں کہ رجسٹریشن ہم وزارت تعلیم کے ساتھ کریں، اور یہ رجسٹریشن کا معاملہ مدرسوں کو کنٹرول کرنے کا نہیں تھا بلکہ مدرسوں سے پورے ملک کو مستفید کرنے کا. یہ رجسٹریشن مدرسوں کی نہیں تھی، ان کے مسائل کی رجسٹریشن تھی، تاکہ حکومت ان مسئلے کو حل کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال سکے. یہ حوصلہ اسی وقت قوی ہوا تھا جب آپ لوگوں کا اتحاد ہوا تھا، اور اس میں کوئی بھی تفریق حوصلہ شکنی کہلائے گی اس پورے معاملے سے جو کہ کی گئی تھی. ایک ایسے وقت میں جب ملک کو دباؤ میں لانے کے لیے عالمی طور پر مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، غیر ملکی طاقتیں اس وقت مدرسہ ریفارم پہ کام کر رہے تھے، آپ کے اور ہمارے مدرسوں پہ. تو یہ کام ہم نے خود کر لیا، اللہ کا شکر الحمدللہ. اور یہ مدرسے قوم پہ بوجھ نہیں ہے بلکہ قوم کو بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکول سے باہر ہیں. یہ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. 30 لاکھ 35 لاکھ جو آپ نے ان کو مدرسے میں رکھا ہے، اور یہ تعداد 3 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کس وزارت کے پاس ہونا چاہیے، بھائی یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ تعلیم کا مسئلہ ہے تو وزارت تعلیم کے ساتھ، اور یہ تجارت کا مسئلہ ہے تو پھر وزارت تجارت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ فیصلہ تو 1835 میں انگریزوں نے کیا تھا کہ یہ تجارت کے ساتھ کیا جائے. ہم نے فیصلہ کیا ہے، آپ سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہوگا. تو یہی فیصلہ رہے گا جب تک یہ فیصلہ آپ لوگ خود تبدیل نہ کریں. انشاءاللہ تعالی HEC کے ساتھ بھی آپ لوگوں ایک میٹنگ رکھ کے کس طرح کے آپ لوگوں اس پہ تعاون چاہتے ہیں HEC کے ساتھ، وزارت کے ساتھ، اس کا ہم فیصلہ کر لیں گے. آج تو ہم نے اسی لیے بلایا ہے آپ سے، یہ ہمیں آپ کی رضامندی اور آپ کا فیصلہ چاہیے تھا کہ اگر اسی وزارت کے ساتھ رہنا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ وزارت اس حوالے سے تمام معاملات میں آپ کے معاونت اور آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. اور اس کی تیاری نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے. بہت سارا میرا خیال ہے ہم گفتگو بڑی طویل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سیاست کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. جزاک اللہ. یہ قومی فیصلہ ہے. بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے یہی امید ہے، آپ سیاست کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. میں آخر میں اپنے تمام اکابرین کا شکر گزار ہوں جو یہاں پر تشریف لائے. آپ تمام علماء مشائخ کا شکر گزار ہوں، تمام میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں، اپنے وزراء کا شکر گزار ہوں کہ جو ہماری دعوت پر تشریف لائے. اگر ان ساری جتنی بھی گفتگو ہے اس کا نتیجہ، تو اس کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ مدارس کا تعلق تعلیم سے ہے، اور ہم وزارت تعلیم سے منسلک رہنا چاہتے ہیں. DGRE کے آفس کے ساتھ جو نظام چل رہا ہے اس کو کسی صورت ختم نہیں کرنے دیں گے. یہ اس کا آخری جو ہے وہ. اب میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، مفتی عبدالرحیم صاحب سے، کہ وہ دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس فیصلے کو قبول کر لے. چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے سے ڈسٹرکٹ لیں گے جو ہمارے اکابرین نے وہ تفریق کا فیصلہ کیا ہے، آپ ساروں کا اس پہ اتفاق ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے ان کی تائید کریں. انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، یہ جو آج تحفظ مدارس دینیہ کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں
मुख्तलिफ मसालिक के उलमा ने जो इजहार ख्याल किया, हमारे मिनिस्टर साहबान ने किया, ए अल्लाह इसको तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ फरमा और इसको हर अंदरूनी बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा फरमा, इंतहा पसंदी का ख़ात्मा फरमा। 30 लाख के करीब तलबा मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा काफ़ी अरसे से यही मुताला था कि मदरसे की तालीम को भी हुकूमती तालीमी निज़ाम का दर्जा दिया जाए। हमें वजारत सनत के मातहत रखा गया है। अगर किसी को किसी किस्म के शवाहिद चाहिए, कोई तस्दीक करानी है या स्कॉलरशिप चाहिए तो क्या हम वजारत सनत से लेते फिरेंगे? ये एक मुतालबा है जिसको पूरा किया जाए। रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुताल्लिक अहम इजलास जारी था, आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। उलमा मशाइख ने अपने अपने नुकात पेश किए हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई हमें मदारिस की तालीमात का तरीक़ाकार बताए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।